बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे अदम एतमाद की तहरीक पर। आज अहम इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने भी बड़ा सरप्राइज़ देने की तैयारी कर ली है और अहम फ़ैसला हो गया है। और ना सिर्फ सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की तरफ से ये बात सामने आई है, बल्कि हुकूमत के जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है। और हिकमत अमली जो आई आज के इजलास के हवाले से हिकमत अमली का फ़ैसला किया गया है और जिस बात को अब यकीनी बनाया जा रहा है और एक पूरी डिटेल स्पीकर ऑफिस से चीज़ें सामने आई हैं कि स्पीकर आज क्या करने जा रहे हैं। एक बात तो आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी ये अदम एतमाद ले आए हैं। पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद थी, अब ये डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लेकर आ गए हैं। अब अदम एतमाद का मामला जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदम एतमाद का मामला होगा तब तक कुछ और नहीं हो सकता। और ये जो अदम एतमाद होगी इसकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि सदारत कौन करेगा। अगर सदारत ना स्पीकर कर सकता है ना डिप्टी स्पीकर कर सकता है तो फिर सदारत कौन करेगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अदम एतमाद के होते हुए भी ये सदारत कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें। आज भी सदारत डिप्टी स्पीकर नहीं करेंगे बल्कि आज ख़ुद असद कैसर सदारत करेंगे इस इजलास की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज 9 बजे इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे और मुनहरफ अरकान भी होंगे। और वहाँ पर हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो अपनी हुकूमत नहीं ख़त्म करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि वो आवाम के पास जाएंगे, तो उसके बाद अपोजिशन की तरफ से ये हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनको नहीं माना जाता तो इनके पास प्लान बी क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उनकी तरफ से जो अहकामात हैं या जो फ़ैसला है वो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए और गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास को मुलतवी ना किया जाए। गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी नहीं होगा लेकिन इजलास मुलतवी होगा। अब इजलास के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मैंने आपको कोट किया था कि एंकर इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि इजलास आज अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी। अरशद शरीफ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है कि अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने वाली और फवाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी। आज का दिन अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी, जबकि अपोजिशन ये प्लान कर रही है। अपोजिशन से गलती ये हुई थी कि जब 31 मार्च को इजलास हुआ था तो 31 मार्च के इजलास में भी जब स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था कि इस पर बहस कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नुक्ता बहुत ज़्यादा बयान हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से, जजेस के रिमार्क्स से, उन्हीं को सामने लाकर हुकूमत ने ये हिकमत अमली तैयार की है। वो रिमार्क्स 2 तरह के थे और बार बार जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। जो बहस का मामला था उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बार बार ये फरमाते थे कि अगर कोई तहरीक पेश हुई है तो तहरीक पर अगर बहस ही नहीं हुई तो उस पर वोटिंग कैसे हो सकती है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब का ये कहना था कि आर्टिकल 95 में कहीं भी बहस का जिक्र नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये मानना था कि बहस ज़रूरी है और बहस नहीं होगी तो वोटिंग नहीं हो सकती। अब जो फ़ैसला किया गया है स्पीकर की तरफ से, एक तो अब बहस वो आज शुरू करवाने जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद पर। अब बहस के हवाले से जो एक हिकमत अमली बनाई गई है और स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये चीज़ें सामने आई हैं, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इजलास जब शुरू होना है तो पहला इजलास का सेशन इन कैमरा होगा। इन कैमरा जो सेशन होगा उसमें जो सेक्रेटरी हैं कौमी सलामती कमेटी के, उनकी तरफ से एक अलामिया भी पेश किया जाएगा और ख़त का मतन भी पेश किया जाएगा मेंबरान के सामने और उस पर डिस्कशन होगी। बेसिकली जो आर्टिकल 5 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का और जो चीज़ सामने लाई गई थी और वो तहरीक थी, वो पॉइंट ऑफ द ऑर्डर था जिसकी बुनियाद पर वो कलअदम करार दे दी गई थी, मुस्तरद कर दी गई थी तहरीक अदम एतमाद को। अब जो फवाद चौधरी की तरफ से आर्टिकल 5 की बुनियाद पर जो चीज़ें सामने लाई गई थी, जो तहरीक सामने लाई गई थी, उसको अदालत ने कहीं भी मुस्तरद नहीं किया या कलअदम करार नहीं दिया। इसका मतलब ये है
کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے ووٹنگ کا، یا جو ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولنگ دی گئی تھی، اس رولنگ دینے سے پہلے ریزیوم ہوگا اجلاس، اور وہ آئے گا فواد چودھری کی اس آرٹیکل 5 کے حوالے سے جو تحریک پیش کی گئی تھی، پوائنٹ آف آرڈر پر جو انہوں نے بات کی تھی، اب معاملہ وہاں سے شروع ہوگا، اور جب وہاں سے شروع ہوگا تو آرٹیکل 5 کی وہ تحریک دوبارہ پیش کی جائے گی، اور اس پر پھر قومی سلامتی کمیٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ پیش کریں گے وہ خط کا متن، جو دھمکی امیز خط ہے اور بیرونی سازش کا جو حوالہ ہے، وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ارکان ہیں اسمبلی کے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ان کو بلایا گیا ہے، اور پہلے یہ تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا، اب یہ ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ بلایا کیوں گیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو تحریک عدم اعتماد سے پہلے جو آرٹیکل 5 کے اوپر بحث ہونی ہے، اور اس پر جو قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران کی طرف سے اور جو سیکرٹری ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے، وہ اپنی اعلامیہ بھی سامنے رکھیں گے، اور وہ اس خط کا متن بھی رکھیں گے، اور جو کچھ وہ ڈونلڈ لو سے ہمارے سفیر کے درمیان جو کچھ بات ہوتی رہی، اور پھر جو خط آتا ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز سامنے رکھیں گے۔ اس وجہ سے رکھیں گے کہ بار بار جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مندو خیل صاحب یہ بات سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ اگر ایک بار پارلیمنٹ میں وہ پیش کر دیتے تحریک عدم اعتماد سے پہلے، جب ایک رولنگ دینے جا رہے تھے، اور رولنگ دینے سے پہلے وہ خط یا اس کے مدرجات پیش کر دیے جاتے پارلیمنٹ کے سامنے، تو کیا پتہ کہ کتنے ممبران اسمبلی وہ اس کو ایک بین الاقوامی سازش کو، جو بیرونی سازش تھی، اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جاتے اس عدم اعتماد سے، اور ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور وہ اس میں نہ پڑیں۔ یہ بار بار ایک سٹیٹمنٹ، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ ریمارکس دیے جا رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ریمارکس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے یہ پلان کیا ہے کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد پر آج بحث شروع ہو جائے گی۔ بحث میں جو حکومتی ممبران ہیں یا حکومتی ارکان ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جتنا طویل ہو سکتا ہے اس کے اوپر بحث کریں، اور اس کے اوپر اپنے، اور آپ کو یاد ہے کہ اسمبلی کے فلور پر جب کوئی تقریر شروع کر دیتا ہے اور کسی بھی تحریک پر بحث شروع ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ ایک ہفتہ ایک ہی ممبر بحث کرتا رہے، اسپیکر اس کو نہیں روکے گا، اور وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس ہی جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے، ہم اگر بات کرتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کی، تو وہاں کے تو بڑے ہمیں پریسیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ کتنے گھنٹے وہاں پر بات چیت ہوتی رہی، اور ایک ہی بندہ آرگومنٹس کرتا رہا، دلائل دیتا رہا یا بحث کرتا رہا۔ لیکن پاکستان میں یہ جو شہباز شریف کا ہے کہ شہباز شریف نے کئی دن تک بحث کرتے رہے تھے اور وہ تحریک پر بات کرتے رہے تھے۔ اب اسپیکر کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ حکومتی ارکان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے، اور حکومتی ارکان جتنا اس کو لمبا کر سکتے ہیں اپنی بحث کو وہ لمبا کریں گے۔ اور کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، اسپیکر کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی، آپ کو بحث کروانی چاہیے تھی۔ اب وہ بحث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ پھر تھمے گا نہیں، اور پھر اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن کی تو یہ کوشش ہوگی کہ جیسے حکومتی ممبران کی بحث ختم ہو، اور اگر حکومت کے 100 ممبران بھی بیٹھے ہوں اور 100 ممبران بحث ایک بندہ شروع ہو جائے، تو آپ کیا اسپیکر کا یہ اختیار آپ چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے۔ یہ اختیار ہے اسپیکر کا، اور یہ ہر ممبر کا استحقاق ہے کہ وہ بحث کرے۔ اب 100 ممبران ہیں، وہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بحث کتنے دن چل سکتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ اگلے ہفتے تک ملتوی ہو سکتی ہے۔ اب ایک وفاقی وزیر اطلاعات جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ایک پلاننگ ہو چکی ہے اور ایک حکمت عملی آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کی شام جو احتجاج کی کال دی ہے۔ حالانکہ آج بھی لاہور میں مختلف جگہوں پر احتجاج جاری تھے،
اور آج جو ہفتہ کی شام ہے، آج لالک چوک پر ایک بہت بڑے احتجاج کی بات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے، اور اتوار کی شام عشاء کے بعد لبرٹی چوک پر، آپ جانتے ہیں کہ لبرٹی چوک اور لالک چوک یہ بڑے مشہور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے اور ایک گیدرنگ کے حوالے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں بھی اپنی پلاننگ کر لی ہے اور آج بھی والٹن روڈ پر بھی اور مختلف جگہوں پر احتجاج کیے گئے۔ ارشد شریف کی طرف سے بھی یہی چیز سامنے آئی ہے کہ آج عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اب عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہوگا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے پر غیر معینہ مدت تک اجلاس ملتوی نہیں کریں گے۔ اب کوئی غیر معینہ مدت تک اجلاس ملتوی نہیں ہو رہا، وہ اجلاس آج ہوگا، پھر منڈے کو جائے گا، پھر منڈے سے ٹیوزڈے کو جائے گا، ٹیوزڈے سے تھرسڈے کو جائے گا، اور یہ بحث چلتی رہے گی۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان بڑی چیزوں کے حوالے سے فیصلہ بھی کر رہے ہیں، اور ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ ریزائن کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ بات پارلیمانی کمیٹی نے بھی آج وزیر اعظم عمران خان سے کہی ہے کہ ہم ریزائن کی طرف نہ جائیں تاکہ ہم ان کے لیے جو راستہ ہے وہ کھلا نہ چھوڑیں۔ دوسرا جو سپیکر ہے، سپیکر ان کو اور بھی سرپرائز دے سکتا ہے، سپیکر کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اور یہ دوبارہ جائیں گے سپریم کورٹ تو یہ دیکھ لیں گے ساری چیزوں کو، تو سپیکر کے پاس اختیارات ہیں، اور سپیکر جو اسمبلی ہے یا اجلاس ہے وہ ساری کی ساری ابھی تو عدم اعتماد پر جو رولنگ ہے اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ سپیکر جس طریقے سے اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے، کاروائی جس طریقے سے چلاتا ہے، اس کو یہ نہیں چھیڑ سکتے یا چیلنج نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، اور آج عدم اعتماد پر جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے اپوزیشن کی طرف سے کیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اگر آج ووٹنگ نہیں ہوتی تو کیا اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہی ایوان میں ہی آج دھرنا دے کر بیٹھتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔